بخاری میں یہ حدیث دو جگہ پر آتی ہے، 3660 اور 3857 نمبر پر، اور راوی ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب پیغمبر علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا، وما معه الا 5 اعبد وامرأتان وابو بکر، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے والے صرف 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اب اس روایت کو ذرا غور سے دیکھو، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے ساتھ 5 غلام اسلام لانے والے، 2 عورتیں اسلام لانے والی اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب 5 غلام، حضرت علی تو غلام تھے ہی نہیں، یہ تو غلام کا لفظ بچے کے لیے نہیں آ سکتا؟ بچے کے لیے بھی آ سکتا ہے لیکن یہاں بچے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، غلام کا لفظ وہ لفظ غلام ہوتا ہے جو بچے کے لیے آتا ہے، یہاں عابد ہے، عابد کی جمع عابد ہے، اس کا معنی غلامی ہے، اس کا معنی وہ غلام نہیں۔ غلام لفظ اگر ہو تو وہ غلام پر بھی بولا جاتا ہے اور بچے پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں لفظ عبد کی جمع کیا ہے؟ عابد، یعنی ایسے افراد جو غلامی میں تھے، تو یہاں یہ بچے کے معنی میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام پر اسلام لانے والے 5 غلام تھے، افراد جو غلامی میں تھے، اور 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر تھے، علی رضی اللہ عنہ تو تھے ہی نہیں سوگت۔ یعنی یہ بات عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے کلیئر کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی روایت صحیح بخاری میرے پاس بھی ہے، یہی روایت جب یہ دوسری جگہ پر آئی یعنی 3857 نمبر، تو وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی یہ باندھا ہے، باب اسلام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مرزا صاحب نے سامنے بخاری مسلم تو رکھی ہوتی ہے، کاش اٹھا کر پڑھ لیں اور اس کے عنوان کو چیک کر لیں۔ اب دیکھیں یہ حدیث ہے، اور حدیث وہی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ باب کیا ہے؟ اسلام ابی بکر۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سب سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ اور امام بخاری نے جو 2 باب باندھے ہیں نا، ایک میں محبت کا باب ہے، اگر میں نے کسی کو دوست بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور دوسری میں اسلام ابی بکر۔ دونوں میں سمجھایا یہ گیا، حدیث 1-2 جگہ پہ نقل کی، فرمایا سب سے پہلے اسلام بھی ابو بکر لے کر آیا ہے اور سب سے زیادہ فضیلت بھی ابو بکر کی ہے، اور اگر میں سب سے زیادہ گہرا دوست بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر۔ یہ بخاری میں ہے بھائی جان، یہ بخاری میں ہے، یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک حوالہ ہوا، ایک کتاب، حوالے کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ تیسرا حوالہ اسی حدیث کی تشریح جب امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں وقد اتفق الجمہور، اتفاق ہے جمہور کا، جمہور کا اتفاق ہے اس بات پر، ان ابا بکر اول من اسلم من الرجال، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ فتح الباری کے اندر اسی حدیث کی تشریح میں 3857 حدیث کی تشریح میں یہ نقل کرتے ہیں کہ جمہور کا اتفاق ہے اور مرزا صاحب کا اختلاف ہے۔ مرزا صاحب ہمیشہ جمہور علماء سے، جید علماء سے اختلاف کر کے شاذ رائے کو ہی پسند کرتے ہیں، تو یہ تیسرا والا ہو گیا کہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ چوتھا والا جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، 3667 نمبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے الست اول من اسلم، کیا میں وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوا؟ الست صاحب کذا، کیا میں فلاں فلاں فضائل والا نہیں ہوں؟ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ جس طرح ایک بندہ سوالیہ انداز میں کہتا ہے نا، کیا میں نے تمہیں یہ نعمتیں نہیں دی؟ کیا میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ بھی تو پوچھتے ہیں نا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی یہ استفہام ایسے انداز میں ہے کہ سوال کے اندر اس بات کا کیا ہوتا ہے؟ اس بات ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں الست اول من اسلم، کیا میں پہلا مسلمان نہیں ہوں؟ یعنی مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ یہ جامع ترمذی میں کتنے والے ہو گئے؟ اپنا اقرار ہے، ان کا اپنا قول ہے، 4 والے ہو گئے۔ 5واں والا صحیح ابن حبان، اور اس کے اندر بھی امام ابن حبان رحمہ اللہ کا باب دیکھیں، ذکر البیان بان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اول من اسلم من الرجال، اس بات کی وضاحت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے تحت انہوں نے حدیث وہی نقل کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الست احق الناس بهذا الامر، کیا اس معاملے میں سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ مراد خلافت کا۔ الست اول من اسلم، کیا میں سب سے پہلا مسلمان نہیں ہوں؟ الست صاحب کذا، الست صاحب کذا۔ یہ حدیث یہ آپ دیکھ رہے ہیں 6863 نمبر حدیث ہے، تو یہ صحیح ابن حبان میں ہے۔ کتنے والے ہو گئے؟ 5 والے ہو گئے۔ 6واں والا فضائل صحابہ، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں 262 اور 63 نمبر پر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، پیغمبر علیہ السلام پر سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی کتاب کا 7واں والا یہ محمد بن کعب فرماتے ہیں ان اول من اسلم من هذه الامه برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ،
کہ اس امت میں سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام پر اسلام لانے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. وَأَوَّلُ رَجُلَيْنِ أَسْلَمَ، اور جو دو بندے سب سے پہلے آپ پر اسلام لائے جنہوں نے، ابو بکر صدیق و علی، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ، اور ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے اپنا اسلام سب سے پہلے ظاہر کیا. اس روایت کو واضح طور پر سمجھ لیں. یہاں آیا ہے کہ حضرت علی بھی پہلے مسلمان ہوئے، ابو بکر بھی، لیکن دو باتوں میں فرق ہے. پہلا یہ ہے کہ دو پہلے مسلمان ہوئے لیکن اسلام کا اظہار کس نے پہلے کیا؟ ابو بکر. ایک دوسرا، ہم دونوں کو مانتے ہیں، بچوں میں حضرت علی اور بڑوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ بات ہے. یہ 7واں والے 8واں والا فضائل صحابہ کا باب بھی یہ باندھ دیا انہوں نے، ما رویہ ان اول من اسلم ابو بکر. 8واں والا ما رویہ ان اول من اسلم ابو بکر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے باب یہ باندھ دیا کہ یہ مروی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ 261 نمبر حدیث ہے اور انہوں نے وہاں نقل کیا کہ ایک نہیں دو نہیں پڑھے. یہ ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ اور جن سے ہم حدیثیں لیا کرتے تھے، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، محمد بن منقدر، عثمان بن محمد اخنسی، یہ سب کہتے ہیں ابو بکر اول الرجال اسلم، ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہوئے مردوں میں. جمہور کا موقف یہ، جمہور کا موقف یہ. 9واں والا اسی کتاب کا فضائل صحابہ کا امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال ابو بکر واول من اسلم من النساء خدیجہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمان ہوئے مردوں میں اور سیدہ خدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی عورتوں میں. 9 والوں کے بعد 10واں اور آخری والا کمال درجے کا والا مستدرک حاکم حدیث نمبر 4419. یہ پوری سند نقل کرنے کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں اور دوسرے صحابی سے حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کو ذرا یاد رکھنا اور اس حوالے کو ذرا نوٹ کر لینا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور وہ عکاظ کے میدان میں تھے، عکاظ کے بازاروں میں تھے. میں نے پوچھا کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. من اتبعک علی ھذا الامر، اے پیغمبر علیہ السلام اس دین کے معاملے میں، اس اسلام کے معاملے میں آپ کی پیروی کس نے کر لی ہوئی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوگی؟ 2 والے کرٹیکل قسم کے. سب سے پہلے والا جو ہم نے نقل کیا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کر لیں کہ آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ایک کون تھا؟ ابو بکر. اور یہاں عمر بن عبسہ پوچھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے کہ اس مسئلے میں آپ کے پیروکار کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کو پتا ہے کہ نہیں میرے پیروکار کون ہیں؟ پتا ہے نا. اور آپ سچ بولیں گے یا غلط؟ سچ بولیں گے. آپ نے کہا اتبعنی علیہ رجلان، 2 بندے ہی میرے پیروکار ہیں، حر و عبد، ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے. ابو بکر و بلال، پہلے کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام بلال ہے. یعنی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا 2، ایک غلام اور ایک آزاد. اب ایک آزاد کا نام کیا لیا؟ ابو بکر، اور ایک غلام کا نام کیا لیا؟ بلال. تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ بات واضح ہو چکی کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا مفتی صاحب، یہ ماشاءاللہ دلائل تو آپ نے بڑے اچھے پیش کیے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام آنے کے متعلق. اب مرزا صاحب کے ہم اس بیان کی طرف آتے ہیں جس میں انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ آپ نے اس پر یہ اعتراض کیا تھا کہ ریسرچ پیپر 5B جو ہے اس میں مرزا صاحب نے حق بات جو ہے چھپائی ہے، آدھی روایت بیان کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے متعلق جو بات کرتے ہیں. تو مرزا صاحب نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ تو آگے ابراہیم نخعی کا قول تھا جس کو میں نے بیان نہیں کیا، یعنی میں نے چھپا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم نخعی کا قول تھا اور تابعی کا قول صحابی کے مقابلے میں آ رہا ہے. میں اس کی بات مان لیتا اگر وہ صحابی کے خلاف نہ جاتا ہوتا تو واضح ہو گئی نا بات. اب اس تابعی کا قول اتنے صحابہ اور احادیث کے موافق آ گیا نا، تو اب مان لے. اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے کہ اگر تابعی کا قول بھی مان لیتا اگر یہ صحابی کے قول سے نہ ٹکراتا. تو اب بات سمجھیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ والی ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے. صحیح. اور یہ 10 دلائل میں ہے کہ سب سے پہلے تمام یہ دلائل ثابت کر رہے ہیں کہ کون مسلمان ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. 2 باتیں آپس میں ٹکرا گئی تو ان کا حل نکالو. حل وہی نکلے گا جو ابراہیم نخعی نے پیش کیا اور دوسرے محدثین نے پیش کیا کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں اور بڑوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حل نکلے گا. تو حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی بات حضرت زید کے مخالف نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم نخعی کی بات ان تمام 10 دلائل کے موافق ہے. صحیح. تو یہ دیکھیں مرزا صاحب اگر اپنی بات میں سچے ہیں کہ میں تابعی کا قول مان لیتا اگر یہ صحابی سے نہ ٹکراتا، یعنی صحابی کے موافق ہوتا تو میں کیا کرتا؟ مان لیتا. اب تابعی کا قول ان 10 دلائل کے مطابق ہے تو مرزا صاحب مان لیں. مرزا صاحب مان لیں. کہتا ہے اگر یہ صحابی سے نہ ٹکراتا تو میں کیا کرتا؟ مان لیتا. تو اب ان 10 دلائل سے نہیں ٹکرا رہا تو مان لو. بھئی بات یہ ہے، ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ،
اور 10 دلائل کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. اب ایک صحابی ایک طرف ہے اور 10 دلائل ایک طرف ہے, تو ہم ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہیں گے, ہم ان کو جوڑیں گے, ہم ان کو جوڑیں گے, تطبیق دیں گے, موافقت پیدا کرنا چاہیں گے. تو موافقت یہی ہوگی جو جمہور محدثین نے دی ہوئی ہے کہ زید بن ارقم بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی پہلے مسلمان ہوئے, لیکن اضافہ کریں کہ بچپن میں, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ کن میں, مردوں میں, بالغوں میں. اور یہ بات مرزا صاحب نے بھی اپنے ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی تھی 5-1 میں, جب تک مرزا صاحب پر رافضیت نہیں چھائی تھی. اور آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, مرزا صاحب نے بھی بریکٹ لگا کر بچپن کا لفظ لکھا ہوا ہے. لیکن اب مرزا صاحب پر چونکہ رافضیت چھا گئی اور اپنا وہ کاٹ دیا اور صرف حضرت ابو بکر رضی کو پہلا مسلمان قرار دے دیا, حضرت علی رضی کو پہلا مسلمان قرار دے دیا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جس وقت ابراہیم نقی نے یہ قول بیان کیا ہے, اس وقت یہ سنی شیعہ والا معاملہ جو تھا, یہ یعنی اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا, یہ معاملہ کھڑا ہو چکا تھا سنی شیعہ والا, تو ان کے پاس یہ سنی سنائی کوئی بات آئی تھی, تو پھر انہوں نے یہ بیان کر دیا. وہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے, اور وہی قول امام حاکم نے بھی نقل کیا ہوا ہے. اچھا, لیکن مرزا صاحب پر ہمارا جو اصل اعتراض تھا کہ آپ نے آدھی بات نقل کی ہے اور آدھی بات نقل نہیں کی ہے. ہمارا اعتراض یہ تھا, تو آپ مرزا صاحب نے مان تو لیا ہے نا کہ ہاں کہ غلطی میرے کو ہوئی ہے, میں آدھی نقل کی تھی, آدھی نقل نہیں کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے اس لیے نقل نہیں کی کیونکہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں اس ریسرچ پیپر میں صحیح روایتیں لے کر آ رہا ہوں, تو وہ میں اس لیے درج نہیں کر رہا. بالکل بالکل, کہتے میں نے ٹائم بھی ضائع کرنا تھا, 2-3 لائنیں لکھی. اور مرزا صاحب کو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. میں نے وہ روایت پوری اس وجہ سے نقل نہیں کی کیونکہ اگلے کلمات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور وہ مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑنی تھی. یہ تو ان کو پتہ چل گیا نا جنہوں نے ہمارا یہ مرزا صاحب کا جواب پڑھا ہے. مرزا صاحب یہاں اپنے کتمان حق کے لیے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے نقل نہیں کی, وہ صحیح نہیں تھی. تو باقی جو تو نے گپے نقل کی ہوئی ہیں, غلط ترجمے نقل کیے ہوئے ہیں, جھوٹ بولے ہوئے ہیں, حدیثوں میں تعریف کی ہوئی ہے, غلط حوالے دیے ہوئے ہیں, وہ تو نے پھر کیوں نقل کر دی ہیں؟ اگر ایک قول جو سند صحیح سے ثابت ہے تیرے موقف کے خلاف ہو اور تو اس کو نقل نہ کرے اس وجہ سے کہ اس کو ضعیف سمجھتا ہے, تو باقی جھوٹی اور ضعیف روایتیں نقل کر دے تو وہ جائز ہے, اور یہ چونکہ اپنے خلاف اس وجہ جائز نہیں ہے. ویسے یہ ضعیف کیوں ہے؟ وہ کہتا جی یہ مرسل ہے. مرسل وہ ہوتا ہے کہ تابعی کہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا, وہ مرسل ہوتا ہے. تو یہ تو مرسل بنتی ہی نہیں. تابعی اگر اپنا قول نقل کرے تو اس کو مرسل نہیں کہتے, اس کو اثر تابعی کہتے ہیں, مقطوع کہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے اثر تابعی کو مرسل بنا کر اپنی اصلاح حدیث سے بھی ناواقفیت کا پول کھول دیا. بھائی جان, مرسل وہ ہوتی ہے تابعی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, درمیان سے صحابی کا واسطہ چھوڑے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل. تو اگر تابعی اپنی بات خود کرے تو اس کو مرسل کہتے نہیں کہتے. تو مرزا صاحب نے اس کو مرسل کہہ دیا ہے, یہ مرزا صاحب کی جہالت کا نتیجہ ہے. اچھا, ان کو مرسل کا بھی پتہ نہیں ہے, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ان کے بلائنڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ان کو شیخ الاسلام اور امام کہتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ ان کے 12واں امام چھپا ہوا تو وہ آ گیا. ہاں, آپ انہوں نے ایسے کرنا ہے. اچھا شیخ, آگے یہ نا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, ان کے متعلق مرزا صاحب کہتے ہیں ابراہیم نخعی کا جب انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو وہ بڑا نٹوریس انداز میں انہوں نے ان کا تذکرہ کیا ابراہیم نخعی کا. انہوں نے کہا جی تابعی صغیر, اس نے صحابی کے قول کی مخالفت کرتے ہوئے یہ آگے سے بات کہی ہے. یہ مرزا صاحب نے کہا ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے آگے یہ بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ زبیر صاحب رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر راوی کا کچھ نہ کچھ تذکرہ یا اس کی کچھ نہ کچھ تعریف کر دیا کرتے تھے. تو یہاں ابراہیم نخعی آیا, انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ تابعی صغیر, یہ اس کا لیول کیا ہے. یہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا یا ان کی توہین کے طور پر نہیں تھا, یہ ان کا ایک درجہ مطلب تابعی ہے لیکن چھوٹے درجے کے تابعی ہیں, تو یہ تو ان کے اوپر اعتراض نہیں. اور دوسرا یہ کہ اس نے صحابی کی مخالفت کی, مخالفت کے لفظ انہوں نے نہیں لکھے. یہ اگر مرزا صاحب نے بولے ہیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. انہوں نے کہا کہ ابراہیم نخعی نے عمر بن مرہ کی اس بات کا انکار کیا اور کہا نہیں, سب سے پہلے زید بن ارقم کی اس بات کا انکار کیا اور کہا سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بس مخالفت تو کی نہیں انہوں نے. زئی صاحب کی ایک بات اٹھا لی اور اگلی بات پھر مرزا صاحب نے چھپا دی. جس سے بات شروع ہوئی تھی اسی پہ بات ختم ہو رہی. مرزا صاحب آدھی باتیں لیتے ہیں اور آدھی باتیں چھپا جاتے ہیں. ترمذی کی روایت سے یہی بات شروع ہوئی تھی اور اب زبیر صاحب کا حوالہ دے کر پھر آگے زبیر صاحب رحمہ اللہ نے خود لکھا ہوا ہے, خود لکھا ہوا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ. لیکن مرزا صاحب اس کو بھی چھپا دیا, اسی کتاب کے اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے. اور ویسے کہتے ہیں حق گو عالم دین, اگر حق گو مانتے تو مانو نا پھر کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور انہوں نے سچ کہا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب, ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے, ہمارے ناظرین کے سامنے یہ دلائل رکھے کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام ہے. اور مرزا صاحب نے جو آپ کا جواب دیا ہے اس کا بھی ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا. امید ہے کہ مرزا صاحب کو پوری تسلی ہو گئی ہوگی. تو ناظرین, آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک اور اعتراض کے متعلق آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. تو آج ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.